والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ورحمۃ للعالمین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ماشاءاللہ کافی حاضری ہے، احباب کی درود پاک پڑھنے کی آواز نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ درود پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 درجے بلند ہوں گے۔ دنیا کے اندر جو حضور کی بارگاہ میں سب سے زیادہ درود پڑھے گا، قیامت والے دن وہ سب سے زیادہ حضور کے نزدیک ہوگا۔ اس لیے درود بھی پڑھیں اور تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لے آئیں۔ نوجوانوں سے گزارش ہے، بزرگ بے شک تشریف رکھیں۔ یہ جو درمیان میں جگہ خالی ہے، محفل کا رنگ نہیں اس طرح کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر، یہ میلاد کی محفل ہے۔ خوبصورت انداز میں کریم آقا کی بارگاہ میں گلدستہ پیش کرنا ہے محبتوں کا۔ تو نوجوان جتنے پیچھے بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو نوجوان سمجھتے ہیں وہ آگے آ جائیں، جو نہیں سمجھتے وہ بے شک بیٹھے رہیں۔ محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔
ماشاءاللہ آپ گھر سے باوضو غسل کر کے صاف کپڑے پہن کے محفل پاک کے اندر آئے ہیں. آنا بھی ثواب ہے, صاف کپڑے پہننا بھی ثواب ہے, بیٹھنا بھی ثواب ہے, اور یہ جو محفل ہے اس محفل میں سانس لینا بھی ثواب ہے. تو آپ سانس بھی لیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا. تو آپ میرے ساتھ یہ مل کے جو اشعار پڑھیں. کیا بات ہے, آخر میں یہ حضور کے لیے کہنا ہے, میرے لیے نہیں کہنا. آخری لفظ ہے کیا بات ہے, یہ ہر بندے نے کہنا ہے. یوں تو سارے لبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. روح کون مکان پہ نکھارا گیا, سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا. مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا, آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. حضرت آمنہ کے دلارے نبی, غمزدہ امتوں کے سہارے نبی, روز معاشر کہے گی یہ خلق خدا, سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. اللہ جل شانہ و منوالہ کی حمد و ثنا اپنے آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا کی بارگاہ مقدسہ کے اندر ہدیہ درود و سلام, ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد قابل سعادت احترام حاضرین و سامعین, آج کی یہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب عزت ماں بابا جی حاجی محمد شریف صاحب مرحوم, ان کے گھر کے اندر ان کے بیٹوں کے توسل سے محترم جناب بھائی چودھری تاج صاحب, چودھری ریاض صاحب, چودھری احسان صاحب کے توسل سے خوبصورت انداز میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منانے کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. آپ احباب تشریف لائے, ان کی دعوت پہ جتنے بھی احباب آئے ہیں ہم سب ان سب جاؤ مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ محفل کوئی سیاسی محفل نہیں, کوئی سیاسی جلسہ نہیں, آپ خوش نصیب ہیں. اللہ نے آپ کو زندگی کے اندر اپنے محبوب کے ذکر کے سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ مقدر کی باتیں ہوتی ہیں.
میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شانوں والے ہیں، اتنی عظمت والے ہیں کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبی دعائیں مانگتے رہے، نبی دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے، تو ہمیں اپنی قسمت پہ فخر کرنا چاہیے، ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس آخری رسول کا امتی بنایا ہے۔ ہمارے آقا بھی اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ امت بھی آخری امت ہے، یہ امت بھی، اور جو اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے وہ قرآن بھی آخری کتاب ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اب منا رہے ہیں، اور میلاد اس محفل کو کہتے ہیں جس محفل میں اللہ کے رسول کا ذکر پاک کیا جائے، جس محفل میں بھی حضور کا ذکر ہو، آپ کے حسن کا ذکر ہو، آپ کے اخلاق کا ذکر ہو، آپ کے کردار کا ذکر ہو، آپ کے جمال کا ذکر ہو، آپ کے کمال کا ذکر ہو، آپ کی ولادت کا ذکر ہو، اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو محفل میلاد کوئی نیا کام ہے، بولو کوئی نیا کام ہے؟ میلاد ہر دور کے اندر ہوتا رہا ہے، ہر زمانے کے اندر ہوتا رہا ہے، مگر اس کی اشکال بدلتے رہے ہیں، اس کے انداز بدلتے رہے ہیں، اس کے طریقے بدلتے رہے ہیں۔ میلاد سب سے پہلے ازل کے میدان کے اندر، ابھی کائنات نہیں بنی تھی، سب سے پہلے میلاد خود میرے خدا نے بنایا ہے۔ جس کو سمجھ آئیے اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ سب سے میلاد پہلے کس نے بنایا ہے؟ لفظ اللہ میں چاہوں گا سارے اپنی زبان سے میرے اللہ کا ذکر اس طرح کرو، میلاد کے جلسے کے اندر لفظ اللہ پتہ نہیں کس کی زبان سے نکلے، میرے اللہ کو پیار آ جائے۔ میلاد سب سے پہلے کس نے بنایا ہے؟ جو سوچ رہے ہیں وہ بھی بولو، کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے، تھوڑی سی بات، اللہ رب العالمین نے ازل کے میدان کے اندر دو جلسے کیے۔ پہلا جلسہ توحید کا، توحید کے جلسے کے اندر اللہ نے سب کو بلایا، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک جتنی روحوں نے کائنات کے اندر آنا تھا، اللہ نے ساری ارواح کو اکٹھا کر لیا، اور ان ساری ارواح کو اکٹھا کرنے کے بعد اس توحید کے جلسے کے اندر اللہ نے خطاب فرمایا، خود رب العالمین نے خطاب فرمایا۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، اے روحو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آگے سے رونے کا کالو بلا، مولا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ میری اور آپ کی روحیں وہاں موجود تھیں، ہم سب کی ارواح نے کہا مولا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے اقرار لیا روحوں سے، اپنی ربوبیت کا اقرار لیا۔ یہ توحید کا جلسہ تھا۔ دوسرا جلسہ اللہ نے اپنے محبوب کے میلاد کا کیا۔ اس میلاد کے جلسے کے اندر اللہ نے ساری ارواح کو نہیں بلایا، اے میلاد کی محفل میں بیٹھنے والوں، اللہ کے رسول کے ذکر کو سننے والوں، اللہ نے میلاد کے جلسے کے اندر جو ازل کے میدان میں کروایا، جس کا سارے کا سارا مضمون اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے میلاد کے جلسے کے اندر ساری ارواح کو نہیں بلایا، اللہ نے میلاد کے جلسے کے اندر صرف انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا۔ اللہ نے فرمایا روح آدم تو بھی آ جا، روح نوح تو بھی آ جا، روح ابراہیم تو بھی آ جا، روح موسیٰ تو بھی آ جا، روح ادریس تو بھی آ جا، روح یونس تو بھی آ جا، روح ایوب تو بھی آ جا، روح اسماعیل تو بھی آ جا، روح عیسیٰ تو بھی آ جا۔ میں نے عالم تصور کے اندر عرض کیا، اے میرے مولا توحید کے جلسے کے اندر تو نے سب کو بلایا،
لیکن جب میلاد کے جب یار کے میلاد کی باری آئی تو نے صرف انبیاء کی ارواح کو کیوں اکٹھا کیا؟ تو جوابات دنیا والوں ذکر بھی تو خاص کا کرنے لگا، ذکر بھی تو خاص کا کرنے لگا۔ میرے بھائیوں میرے نبی کا ذکر سنتے بھی خاص ہیں، کرتے بھی خاص ہیں۔ اسی بات کو رومی کشمیر نے بیان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں خاصان دی گلے آمایا گے تے نہیں مناسب کرنا او مٹھی کھیر پکا محمد تے کتیاں گے ادھر خاص لوگ حضور کا ذکر کرتے ہیں، خاص لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ دوسرے مقام پہ رومی کشمیر پھر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شدہ مدہ تے زیران زبران وچ شان تیری دے خبر نہ کاہی تے خاصا رمضان پایا۔ عاملوں کا خبر نہ کاہی خاصا رمضان۔ میلاد کے جلسے میں عام نہیں آتے، خاص آتے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو خاص سمجھ تو پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی دل کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور دو عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ نے انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ نے فرمایا نبیوں وعدہ کر کے جاؤ، نبیوں رسولوں وعدہ کر کے جاؤ۔ یا اللہ کیا وعدہ کرنا ہے؟ فرمایا اپنے اپنے دور کے اندر، اپنے اپنے زمانے کے اندر جہاں اپنی نبوت کے ڈنکے بجانے وہاں میرے آخری رسول پہ ایمان بھی لانا ہے، اس رسول کا میلاد بھی منانا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ جو دونوں لفظ ہیں پہلے کا مطلب ہے اس رسول پہ ایمان لانا ہے، دوسرے کا مطلب ہے اس رسول کا میلاد منانا ہے۔ اللہ نے وعدہ لیا، نبیوں نے وعدہ دیا۔ وعدہ کس بات کا لیا کہ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے کے اندر، اپنے اپنے دور کے اندر میرے آخری محبوب پہ ایمان بھی لانا ہے، میلاد بھی منانا ہے۔ اللہ نے فرمایا نبیوں کیا اس وعدے کے اوپر پکے ہو؟ نبیوں نے کہا ہاں مولا ہم اقرار کرتے ہیں، اور اس وعدے کے اوپر جب ہم اپنی زندگی کے اندر پہرا دیں گے مولا، جہاں اپنا ذکر کریں گے وہاں تیرے محبوب کا ذکر بھی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا گواہ بن جاؤ، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ ارے وعدے کو بھولنا نہیں ہے۔ آدم تو نوح کا گواہ بن جا، نوح تو آدم کا گواہ بن جا، موسیٰ تو عیسیٰ کا گواہ بن جا، عیسیٰ تو موسیٰ کا گواہ بن جا کہ اپنے اپنے زمانے کے اندر میرے آخری محبوب پہ ایمان بھی لانا ہے، میلاد بھی منانا ہے۔
مجھے بتاؤ جب اللہ وعدہ لے رہا تھا، نبی وعدہ دے رہے تھے، تو میرے نبی کا میلاد ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ حضور کا ذکر پاک ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ پھر نبیوں نے وعدہ دیا، اللہ نے وعدہ لیا، ہر نبی نے اپنے اپنے دور کے اندر، اپنے اپنے زمانے کے اندر جہاں اپنی نبوت کے تذکرے کیے، وہاں میرے نبی کی عظمت اور شان کو بھی بیان فرماتے رہے۔ سب سے پہلے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، ان کی باڈی بنائی، مجسمہ بنایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، باڈی بنانے کے بعد اللہ نے اپنی روح آدم کے جسم کے اندر پھونک دی۔ آدم کے جسم کے اندر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی روح آدم کے جسم کے اندر پھونک دی۔ آدم کا جسم تیار ہو گیا، پھر آدم کی پسلی سے مائی حوا کو جب وہ پیدا کیا گیا، میرے اللہ کی قدرت پہ کہہ دو سبحان اللہ، پسلی سے ہوا کو پیدا کر دیا، فرمایا دونوں جنت کے اندر رہو، ساری کی ساری جنت تمہاری ہے۔ اللہ سب کو جنت میں لے جائے۔ جنت ہے ہی حضور کے غلاموں کے لیے، بولو جنت ہے ہی حضور کے غلاموں کے لیے ہے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ایک ہاتھ لگا دی، فرمایا فلا تقربا ہذہ الشجرہ، آدم ساری جنت کے اندر جہاں چاہے، جدھر چاہو، جو چاہو کھاؤ پیو رہو، لیکن فلا تقربا ہذہ الشجرہ، آدم اس درخت کے نزدیک، وہ درخت کس چیز کا تھا؟ گندم کا، کیوں؟ گندم جس کی ہم ایک دانہ، آدھا دانہ مائی حوا نے کھایا، آدھا دانہ باپ آدم علیہ السلام نے کھایا، تو اللہ نے ان دونوں کو جنت سے بولو نکال دیا۔ آدھا دانہ آدم علیہ السلام نے، آدھا دانہ مائی حوا علیہ السلام نے کھایا، تو اللہ نے جنت سے، میں مجھے یاد ہے 2003-4 کی بات ہے، لاہور عشرے کے اندر میرا بیان تھا، نقیب محفل جو اسٹیج سیکرٹری کر رہا تھا، اس نے یہی ٹاپک شروع کیا، کہنے لگا آدم علیہ السلام نے دانہ کھایا اور آدم علیہ السلام نے غلطی کر دی۔ بعد میں میری تقریر تھی، میں نے کہا نبی غلطی نہیں کرتا، نبی غلطی، مجھے بولو نبی کی شان بات کرو، نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگا پھر کیا کہنا چاہیے؟ میں نے کہا حکمت ربی تھی، آدم نے دانہ کھا لیا، اگر آدم علیہ السلام دانہ نہ کھاتے، دنیا میں نہ آتے، تیرا میرا وجود نہ بنتا، یہ کائنات نہ بنتی۔ ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے، ہم ادب کی بات کرتے ہیں، ہم محبت کی بات کرتے ہیں، ہم پیار کی بات کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ آج کے دور کے اندر نبی سے مانگنا گناہ ہے کیونکہ نبی مر چکا ہے معاذ اللہ۔ یہ میرا عقیدہ نہیں، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں، یہ قرآن کا عقیدہ نہیں، یہ حدیث کا عقیدہ نہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں۔ ارے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے وصال سے پہلے یہ وصیت لکھائی کہ جب میری ڈیڈ باڈی سے جان نکل جائے تو میری ڈیڈ باڈی کو رسول اللہ کے روضہ مبارک کے سامنے لے جانا اور ڈیڈ باڈی رکھ کے کہنا اللہ کے رسول سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی، غار کا ساتھی آیا ہے، اگر اجازت ہو تو مزار کا ساتھی بنا دیا جائے۔ اگر غار کا ساتھی، سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی آیا ہے،
آقا اجازت ہو تو مزار کا ساتھی بنا دیا جائے۔ یہ وصیت کون لکھا رہا ہے؟ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا سب سے بڑا امیر ہے، اس امت کا سب سے بڑا امیر ہے۔ ابو بکر کو نہیں پتا تھا معاذ اللہ کہ حضور مر چکے ہیں، مٹ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ ارے صحابہ کا نام لینے والوں، صحابہ کا عقیدہ بھی بناؤ۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں رکھ دینا۔ ابو بکر کو پتا تھا میرے آقا زندہ ہیں، حضور اپنے گنبد خضرا میں زندہ ہیں۔ اور جب صحابہ، میں بڑی ذمہ داری سے دین کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے، اگرچہ میں نے ایم فل کیا ہے، جب وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، اور میں نے ملک پاکستان کی عظیم درسگاہ سے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے دورہ حدیث پڑھا ہے۔ میرے بھائیو، جب ابو بکر صدیق نے یہ وصیت نامہ لکھایا تو سارے صحابہ موجود تھے نا، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ کتنے صحابہ تھے؟ کسی ایک صحابی کا فتویٰ دکھا دو مجھے، کسی ایک صحابی نے ابو بکر کے اس عقیدے پہ اعتراض کیا ہو کہ ابو بکر حضور تو معاذ اللہ مر گئے ہیں، مٹ گئے ہیں، مٹی میں چلے گئے ہیں؟ کسی صحابی نے انکار، کسی نے فتویٰ بازی نہیں کی، بلکہ سارے اٹھا کے آپ کی لاش مبارک کو، ڈیڈ بکری کو، میت کو حضور کی روضہ مبارک کے سامنے لے گئے اور جا کے رکھ کے کہنے لگے آقا سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی، غار کا ساتھی آیا ہے، اگر اجازت ہو تو مزار کا ساتھی بنا دیا جائے۔ تو میرے آقا کے روضہ مبارک کا دروازہ کھل گیا، حضور کے روضہ مبارک کا دروازہ، اونچا بولو دروازہ۔ اور دروازہ کون کھول رہا تھا؟ میرے آقا فرما رہے تھے یوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کی طرف دخل کر دو، دوست کو دوست کی طرف ہے، اونچا بولو، داخل کر دو۔ تو میرے نبی کا تو مقام ہی بڑا ہے۔ میرے آقا آج بھی اپنے گنبد خضرا میں زندہ تشریف فرما ہے، زندہ تشریف۔ میں بڑی ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیتیں بھی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فیرزق۔ اللہ نے زمین کی مٹی پہ حرام کر دیا ہے، زمین کی مٹی نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتے، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نبی اپنی قبروں میں۔ یہ خود میلاد والے آقا ارشاد فرما رہے ہیں فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کے نبی اپنی قبروں میں بولو زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جب حج کرنے گئے تو آپ نے یہ نعت لکھی تھی، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں، مانگتے جس میں تاجدار پھرتے ہیں۔ یہ نعت لکھی، ارادہ یہ تھا حضور کی زیارت ہوگی، حضور کو نعت پڑھ کے سناؤں گا۔ جب نعت پڑھ رہے ہیں زیارت نہیں ہو رہی، آخری مصرع پڑھا، کوئی تجھ سے کیا پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ مصرع پڑھا اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں اس طرح عاجزی کے طور پہ پیش کیا، میرے آقا امام الانبیاء جاگتے ہوئے احمد رضا کے سامنے آگے فرمایا احمد رضا اور دنیا مجھے خواب کی حالت میں دیکھتی ہے، احمد رضا تو سر کی آنکھوں سے میرا دیدار کر لے، سر کی آنکھوں سے میرا دیدار کر لے، تو زندہ ہے واللہ۔ پھر آپ نے یہ شعر لکھا
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آگے، جنت سے نکال دیے گئے، اب 350 سال تک روتے رہے۔ کتنے سال؟ 350 سال تک روتے رہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہوئی، پھر میرے اللہ کو خود ہی پیار آ گیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اللہ نے آدم کے ذہن کے اندر چند کلمے القا کیے۔ وہ کلمے کیا تھے؟ آدم عرض کرتے مولا تو نے میرے جسم میں جان ڈالی، میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا عرش کے کناروں پر تیرے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا ہے، یا اللہ تجھے اس نام کا واسطہ دیتا ہوں میری توبہ قبول فرما لے۔ یا اللہ تجھے اس نام کا واسطہ دیتا ہوں، وہ نام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ نام پہلے دن آدم نے پڑھا۔ آدم عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے معلوم ہو گیا جس نام کو تو نے اپنے نام سے ملا رکھا ہے، یہ نام تجھے سب سے پیارا ہے، تجھے اس نام کا واسطہ دیتا ہوں میری توبہ قبول فرما لے۔ جب آدم علیہ السلام نے نام مصطفیٰ کا واسطہ دیا تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ 350 سال تک رلایا، پھر خود ہی رستہ بتایا، پھر خود ہی طریقہ بتایا۔ ادھر آدم پہ مشکل آئی تو میرے نبی کا ذکر ہوا۔ جب آدم علیہ السلام میرے رسول کے نام کا وسیلہ دے رہے تھے تو میرے آقا کا میلاد ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ حضور کا ذکر ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ اب پھر مل کے پڑھ لو مشکل جان لے پڑی کبھی آقا تیرے خلام سے ٹلی، مشکل جوان لے پڑی کبھی آقا تیرے خلام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلی علی نبی ہر نبی اپنے اپنے دور کے اندر میرے آقا کا ذکر کرتا رہا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی تو میرے نبی کے نام کے صدقے، میرے نبی کے نام کے صدقے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک بندہ 200 سالہ گناہوں کی زندگی گزار کے مر گیا، اور اس کی بخشش کا میرے رب نے اعلان کیا۔ اللہ نے فرمایا اس کی 200 سالہ زندگی کے گناہ دیکھو یا اپنے آخری محبوب کے نام سے پیار دیکھو۔ یہ جب بھی تو رات کھولتا تھا، اذا نشرت تو راتا فنظر الی اسم محمد فشم علیہ۔ اے موسیٰ جب تو رات کھولتا تھا تو رات کے اندر میرے آخری محبوب کا نام دیکھتا تھا، اس نام کو یہ بوسے دیا کرتا تھا۔ اس کی 200 سالہ زندگی کے گناہ دیکھوں یا یار کے نام سے پیار دیکھوں، میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ پھر دور آ گیا جناب ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی۔ کیا کیا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یاد کرو اس ویلے کو جب میرے دونوں پیغمبر مل کے
کعبہ بنا رہے تھے، ایک کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، دوسرے کا نام اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ کعبہ بن گیا، کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے میرے گھر میں مزدوری کی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، اجرت مانگ کیا مانگتا ہے۔ آج حضرت ابراہیم نے دنیا کی دولت نہیں مانگی، آج ہم میں سے کسی کو اشارہ ہو، القاء ہو، مانگ کیا مانگتا ہے۔ ہم کہیں گے یا اللہ 4 مربع زمین دے دے، یا اللہ فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، لیکن اللہ والے دنیا کی بے ثباتی کا درس دیتے گئے ہیں۔ وہ کہتے گئے یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی، دنیا کی رونقیں ہمیشہ رہنے والی، جس دنیا کے لیے بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہے، بھتیجا چچے کے خلاف کھڑا ہے، بھانجا مامے کے خلاف کھڑا ہے، کچہریاں بری ہیں، یہ دولت، یہ زمین، یہ کائنات کی کوئی بھی چیز، کوئی بندہ ساتھ لے کر مجھے بولو جتنے بھی گئے ہیں خالی آتی گئے ہیں، کیونکہ کفن کو جیب میں دعوت فکر کے طور پہ یہ شعر پڑھا کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہنو میری ایک کرنا ایویں کفر دی بیڑی چڑھنا ہے، اور کفن بھی دلوں سرنا ہے، کسے پایا نہ پایا، تین منڈیاں تے چک لے جاون گے، کسے ٹوئے ٹبے سٹیاں من گے، گھر آگے تے بھول جاون گے، یاد آیا نہ آیا تیرا لمبا سفر فقیرہ، تو کلیاں پہنے رہا، تینوں واپی وزیا کرنگے، تیرے اپنے پہن پھرا، تینوں منڈیاں تے چک لے جاون گے، کسے ٹوئے ٹبے سٹیاں من گے، گھر آکے تے بھول جاون گے، یاد آیا لایا لکھیا عدل چو وچ جو لے کے۔ ارے بندہ صرف اس شعر کو سمجھ کے عمل کر لے، معاشرے کے اندر کافی ساری جب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جس نبی کا میلاد کر رہے ہو اس نبی کی سیرت بھی دیکھو، لکھیا عدل چو وچ جو لے کے، آہو تو لینا آہو میں لینا، تیریاں میریاں آگڑا کس پاسے، تمہیں ٹھہ پینا میں بھی ٹھہ پینا، تمہیں ٹھہ پینا میں بھی بولو ٹھہ پینا۔ کوئی بندہ اپنے ساتھ دولت ساتھ لے کر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا اے ابراہیم میرا گھر بنایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا بیٹا اسماعیل، جی ابا جان، فرمایا اللہ نے مجھے مانگنے کا حکم دیا ہے، کعبے کی اجرت، کعبے کی مزدوری مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اے اسماعیل میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا پہ آمین کہہ دے، ذرا تصور کرنا دعا مانگنے والا بھی نبی ہے، آمین کہنے والا بھی نبی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب اجتماعی دعا مانگتے ہو اس دعا آمین جاؤ دعا پہ اگر 40 افراد ہوں، 40 بندوں کے اندر ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی آمین کے صدقے اللہ سب کی قبول کر لیتا ہے۔
تو میرے بھائیو ذرا تصور کرو دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، ابراہیم نے دعا مانگی، جب ہاتھ اٹھائے فرشتوں نے بھی کان قریب کر لیے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح ابراہیم رب سے کعبے کی مزدوری میں کیا مانگتے ہیں۔ ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ ابراہیم نے کہا مولا کعبہ بن گیا ہے، اب اس کعبے کو آباد کرنے والے حبیب اللہ کو بھیج دے۔ کعبے کو آباد کرنے والے حبیب اللہ کو، بھئی کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جس کو آ رہی ہے نا اونچی آواز سے کہ سبحان اللہ۔ پیچھے والے بے شک نہ کہیں کیونکہ وہ ثواب نہیں لینا چاہتے۔ میں چاہتا ہوں یک زبان ہو کے سارے اس طرح میرے رب کی پاکی کا اعلان کرو کہ جس طرح وہ کہا نا اقبال نے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ بھئی میں تو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، اب خود نہیں ہونا چاہتے۔ اگر ہونا چاہتے ہیں الحمدللہ، میں نے کبھی جھگڑے والی بات نہیں کی، میں نے کبھی لڑائی والی بات نہیں کی، لیکن اپنا مسئلہ ڈنڈے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہوں، کسی کے مسئلہ کو چھیڑتا نہیں، اپنا عقیدہ چھوڑتا نہیں۔ میرے بھائیو ذرا مل کے کہہ دو، ابراہیم نے دعا مانگی یا اللہ کعبہ بنا دیا ہے، کعبے کو آباد کرنے والے حبیب اللہ کو بھیج دے۔ ماشاءاللہ سب نے کہا ہے سبحان اللہ، آپ کے لیے بھی سبحان اللہ۔ میرے رب کے پیارے خلیل نے یا اللہ کعبہ بن گیا ہے، بڑی ذمہ داری سے، کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، میں نے قرآن کی بھی اسٹڈی بار بار کی، میں نے حدیث مصطفیٰ کو بھی کھنگالا، اور دین کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کعبہ بنایا ابراہیم خلیل اللہ نے ہے، کعبے کو آباد آمنہ کے لال نے کیا ہے۔ کعبے کو آباد آمنہ کے، پتہ ہے نا جب میرے آقا مکہ کی فتح کرنے کے لیے آئے، 40 سال مکے میں حضور نے گزارے، پھر اعلان نبوت فرمایا، 53 سال کی عمر میں ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، اور در مدینے کے اندر 9 سال گزر گئے۔ میرے آقا امام الانبیاء پھر فاتحانہ شان سے دوبارہ مکے میں آئے۔ فتح مکہ کا واقعہ 10 رمضان کو بیان کیا جاتا ہے، جو مسجدوں میں جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ میرے آقا نے فرمایا جو 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کا نام منافقوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک نماز دوسری نماز تک درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تھوڑے تھوڑے اور آگے آئے، یہ جگہ فل کر دیں، پیچھے اسباب کھڑے ہیں، سارے حضرات جتنا آگے ہو سکتے ہو جائیں، مہربانی کر کے تھوڑے تھوڑے، یہ بالکل درمیان سے جگہ خالی، اس کو ختم کر دیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پڑھا لکھا مجمع، سمجھدار۔ رات کو میں نے 2.25 گھنٹے پلاوڑی کے اندر بیان کیا، یہ آپ کے ساتھ ہی پلاوڑی۔ میرے جمعے کا آغاز آج سے 30 سال پہلے پلاوڑی سے ہوا تھا، تو رات کو وہاں محفل میلاد کے اندر 2.25 گھنٹے میں نے بیان کیا۔ تو میرے بھائیو رمضان پر میلاد کا مہینہ جا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، اور میرے نبی کے ذکر کے اندر اتنی چاشنی ہے، اتنی برکت ہے، جو کرتا ہے میرا رب اسے عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو ابراہیم کعبہ بنایا ابراہیم علیہ السلام نے ہے۔ میرے آقا جب آئے نا فاتحانہ شان سے، تو کعبے کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ کتنے بت پڑے ہوئے تھے؟ 360 بت پڑے ہوئے تھے۔
میرے نبی نے اب علی کو کہا علی، میرے آقا نے خود جو نیچے بت تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے گرایا. کیا کیا؟ حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، میرے آقا چھڑی مارتے جاتے تھے، بتوں کو گراتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. لوگوں حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہے. باطل بولو مٹنے کے لیے ہے. جو نیچے نیچے بت تھے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا وہ میرے نبی نے خود گرایا. جو بقیہ بت تھے نا بتاند پڑے تھے، اونچے پڑے تھے، میرے آقا نے فرمایا علی آؤ میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ. علی آؤ میرے بولو کندھے پہ چڑھ جاؤ. علی پہلے ٹال مٹول کرتے رہے کیونکہ ادب کے خلاف تھا. جس کندھے پہ فرشتہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، جس کندھے پہ تیرے میرے کندھوں پہ دو فرشتے ہیں، کرامن اور بولو کاتبین. کرامن جو کندھوں پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بھی فرشتے بیٹھے تھے؟ نہیں، حضور کے کندھے پہ فرشتہ، کیونکہ حضور کا حساب نہیں ہونا، حساب ہمارا ہونا، اس لیے فرشتے ہمارے عمل، نبی پاک کا حساب تو نہیں ہونا. وہ تو آئے ہیں ہمیں دنیا کے اندر ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے. تو حضرت علی عرض کرتے ہیں آقا آپ میرے کندھے پہ چڑھ گئے. میرے آقا نے فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو نبوت کا بوجھ، جو علی نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہی مصطفیٰ کو ابو بکر صدیق غار والی رات، ہجرت والی رات، ابو بکر کندھے پہ اٹھا کے غار کے اندر لے کے گئے. ہم سارے صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جو مقام ابو بکر کا ہے وہ علی پاک کا کیا بولو نہیں ہے. ہم علی کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، سارے صحابہ کی عظمت کو. اب حضرت علی میرے آقا کے کندھے پہ چڑھے، بت گرائے. جب نیچے اترے تو میرے آقا نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا علی جب تم حضور کے کندھے پہ چڑھے تھے تو کتنے کی بلند ہوئے تھے؟ کتنے کی بلند ہوئے تھے؟ علی کہتے ہیں صحابہ اللہ کی عزت کی قسم میں اتنا بلند ہو گیا، اگر میں تھوڑا ہاتھ اوپر کرتا تو آسمانوں کو چھو سکتا تھا. پردے بھی اللہ نے اٹھا دیے، آسمانوں کو چھو سکتا تھا. تو کعبہ بنایا ابراہیم نے ہے، کعبے کو آباد میرے مصطفیٰ نے کیا ہے. جب بت گرا دیے میرے نبی نے نفل پڑھے تو میرے آقا نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا بلال آؤ نہ ذرا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو. کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو. بلال چڑھے کعبے کی چھت پہ. بھئی بندہ جہاں بھی ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، مؤذن کے لیے حکم ہے منہ کرے کعبے کی طرف. ایسے ہی ہے نا، منہ کدھر کرنا ہے؟ کعبے کی طرف. اب جس کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دینی ہے وہ کعبہ تو بلال کے قدموں کے نیچے. اب بلال منہ کدھر کرتے؟ بلال سوچ میں پڑ گئے اور سوچ کے کہنے لگے میں نے مدینہ مکے میں اذانیں دی، منہ کیا کعبے کی طرف. میں نے بدر میں اذان دی، منہ کیا کعبے کی طرف. میں نے احد میں اذان دی، منہ کیا کعبے کی طرف. میں نے جدھر جدھر بھی اذان دی منہ کعبے کی طرف کرتا رہا. جس کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا رہا آج وہ کعبہ میرے قدموں کے نیچے ہے. حضرت بلال سوچ میں پڑ گئے منہ کدھر کروں. بلال میرے مصطفیٰ سے پوچھا آقا میں نے جدھر بھی اذان دی منہ کیا کعبے کی طرف، آج وہ کعبہ میرے قدموں کے نیچے ہے، آقا کدھر منہ کرنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بلال تو نے جدھر بھی اذان دی منہ کیا کعبے کی طرف، آج کعبے پہ چڑھ گیا ہے، آج کعبے کی طرف منہ کر لے.
آج کعبے کی طرف مصطفیٰ نے فرمایا میری طرف منہ کر لے. میرے آقا کعبے کے بھی، بولو کعبے کے بھی کعبہ ہیں. میرے آقا امام الانبیاء میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. تو کعبہ بنا کے ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا کی آمد کی دعا مانگی. اور جب ابراہیم دعا مانگ رہے تھے میرے نبی کا میلاد ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ حضرت عیسیٰ میرے آقا کی ولادت سے 550 سال پہلے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں وَمُبَشِّرُهُم بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اے میری قوم میں جا رہا ہوں، میرے بعد احمد آ رہا ہے. اور انجیل لوکا انگلش کی کتاب ہے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں No I go away. If I do not go away, the light of God come down from the mountain. اے میری قوم میں جا رہا ہوں، فاران کی چوٹیوں سے اللہ کا نور آ رہا ہے. فاران کی چوٹیوں سے اللہ کا، بولو اللہ کا. عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں. پھر ہر دور کے اندر میلاد ہوتا رہا، ہر دور کے اندر میلاد ہوتا رہا. اکثر اس موضوع کے اوپر مساجد کے اندر بھی جمعے پہ بھی گفتگو ہوتی ہے. وقت کے دامن میں وسعت نہیں کہ میں اس بات کو مزید لمبا کروں، لیکن آخر میں جو میری تقریر کا نچوڑ ہوتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کی وہ لوری پڑھ کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں. کافی چہرے میں دیکھ رہا ہوں مجھے جو پہلی مرتبہ نظر آ رہے ہیں. حلیمہ سعدیہ میرے آقا کو لینے کے لیے جب مکے میں آئیں، سواری کمزور تھی، آخر میں پہنچی. بقیہ دائیاں امیروں کے بچے لے کے جا چکی تھی. حلیمہ سعدیہ نے میرے مصطفیٰ کو اٹھایا، سواری پہ بٹھایا. وہ سواری جو آتے ہوئے چلتی نہیں تھی، اتنی تیز ہو گئی. ارے وہ بقیہ دائیاں جو پہلے بچے لے کے گئی تھی، ان کو حلیمہ کی سواری کراس کرتی جا رہی ہے. وہ رک رک کے کہتی ہے حلیمہ رک جا، یہ تو بتا کیا یہ سواری وہی ہے؟ حلیمہ کہتی ہے سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے. کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی، اور کدی ٹھہندی رہندی سی. ان کول نہ کوئی بٹھوندا سی، ان نال نہ کوئی رلوندا سی. اودی لگدی کیویں دہاڑی سی، اودی ڈاچی سب تو ماڑی سی. اس ڈاچی تے جڑی مائی سی اودا نام حلیمہ دائی سی. آخر وچ مکے آئی سی، پچھوں آ کے پچھتائی سی. ہر بوا اس کھڑکایا ہے، ان خیر کسے نہ پایا ہے. در در دی بنی سوالی ہے، اور دی جولی پھیر بھی خالی ہے. آخر رحمت دا جب کڑ جلے آئے، سرکار دا بوا کھلے آئے. ایک لونڈی باہر آئی ہے، اس دائی ول جاتی پائی ہے. پھڑ باہوں اس اٹھایا ہے، نالے منہ اس فرمایا ہے تینوں نال لے جاواں میں، ایک نوری مکھ وکھاواں میں. ساڈے ویڑے او چل چڑھیا ہے جدا 94 کلمہ پڑھیا ہے. ساڈے ویڑے او چل چڑھیا ہے جدا 94 کلمہ گئی نال حلیمہ دائی ہے. جد جاتی سونے وال پائی ہے، دل اپنا پھڑ کے بہ گئی ہے. سونے نو تک دی رہ گئی ہے. اج جاگیا بہت حلیمہ دا، ملیا لجپال یتیماں دا. بنو سعد دیاں جو دائیاں سن، چل کول حلیمہ آئیاں سن. سب پوچھیں حلیمہ کتوں کھانی ہے، کتوں پیندی ہے، کیویں اپنا وقت لنگونی ہے. بولی حلیمہ دائیاں نو، حریت پوچھن آئیاں نو. جاندی نہیں کسے پاسے میں، بس ویڑے وچ گم لینیاں. جدو منو پوک لگ دیئے سونے دا مو چم لینیاں. 3 مہینے رچی خلقت ویخ یوسف کے نانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رج گئے دونوں جہانی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور کا میلاد مناؤ اور حضور کی سیرت اپناؤ. حضور کی سیرت ہے جو کہ میری بیعت ہے چورا شریف. ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے
جب وہ بیعت کرتے ہیں تو پہلا سبق پہلے دن جو پڑھاتے ہیں وہ پہلا سبق یہ ہے کہ عقل حلال، صدق مقال، اس کے بعد نیک عمل. کہ پہلا عمل کیا ہے کہ ہمیشہ حلال کھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ مجھے بولو. پسینہ نکال کے کھانا ہے، کھو کے نہیں کھانا. کھو کے کھائیے رج نہیں ہوتا، خالی پنڈا کج نہیں ہوتا. نبی دا دشمن مکے جائے پینڈا ہی ہوتا ہے، حج نہیں ہوتا. اس لیے محنت کر کے کھانے والا میرے رب کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند ہے. میلاد کا پیغام یہ ہے کہ رزق کے حلال کھانا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، ہمیشہ حق سچ دا بیڑا. اونچا بولو، حق سچ دا بیڑا. اس کے بعد کوشش کرنی ہے نیک اعمال. اگر رزق حلال بھی نہ ہوا، صدق مقال بھی نہ ہوا تو نیک اعمال کا کوئی فائدہ. ایک نعرہ لگاؤ. ماشاءاللہ بنگیال کے اندر اتنا بڑا اجتماع، اور میں داد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ اس کی بنیاد رکھی بابا جی حاجی محمد شریف صاحب نے. پہلا میلاد کا جلسہ انہوں نے اس گھر کے اندر کروایا، اور ان کے بیٹوں نے اپنے والد کی اس عمل کو جاری رکھا ہوا ہے. پوری بستی کے حباب تشریف فرماؤ، محبت کے ساتھ یک زبا ہو کے نعرے کا جواب دو. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ اس نعرے پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اونچی آواز سے نعرے کا جواب دیجئے. اس طرح نعرہ لگاؤ. کفر ہمارے اوپر سوار ہے، ارے کفر ڈر جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک لبیک